بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، بجٹ کے بعد بجٹ کیسے بنائیں یہ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں میاں صاحب کی طرف، اور مریم بی بی بھی ساتھ موجود ہے۔ ووٹ کو عزت دو۔ جی، جتنی عزت دے رہے ہیں وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی عزت نہیں دے رہے۔ Please concentrate on governance. اچھا تڑے لو دو تین جملے آئندے نے اس کے بعد تجھ چپ ہوئے۔ چچا جان، ووٹ کو عزت دینے کی بات ہو رہی تھی، میں بیانیہ بناتی ہوں اور آپ دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی دھڑم کر کے۔ مگر بیانیہ گر جائے تو سب کچھ گر جاتا ہے میاں صاحب۔ شاہ صاحب جدہ بیانی گر جائے وہ پلے کی رہ گئی۔ شاہ صاحب، قوم ہر مرتبہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ آئے بیٹھے ہیں۔ بیانیہ اور نظریہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے پاور، اختیار۔ واہ واہ واہ، پاور اختیار۔ شاہ صاحب ہمارا مسئلہ چلیں پاور اور اختیار ہے، لیکن ان کا مسئلہ صرف اور صرف 2000 ہے۔ چلیں میاں صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں۔ اس قدر کثیر رقم جو لوگوں کو عطا کرنے جا رہی ہے حکومت، 2000 روپے۔ شاہ صاحب آپ کے کیمرے کی ریلیں ریورس ہوتی ہیں ان کو؟ نہیں، کیوں ہوگی؟ جو چلا گیا چلا گیا۔ اور جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنے کیمروں کی جو ریلیں ہیں ان کو ریورس کریں اور دوبارہ سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیع شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست، اور مکمل پاکستان کے وزیر اعظم کا تعارف کروائیں، پھر گالا کے ٹورے کی۔ شاہ صاحب نہیں تو آپ مانتے ہیں آپ وزیر اعظم ہیں؟ آپ نے تعارف نہیں کروایا شاہ صاحب۔ پوری قوم جانتی ہے کہ میاں صاحب کون ہیں۔ میاں صاحب تو جنرل اسٹور والا بھی تھا۔ آپ کہیں کہ میرے معزز مہمان اور جو دن رات ایک کر رہے ہیں اپنی اس پیاری عوام کے لیے، جڑا نہ سو رہے ہیں نہ تھک رہے ہیں۔ ہاں، سوئیں گے کیسے جب بجلی نہیں آ رہی؟ تو کیسے سوئیں گے؟ اب بات ہے شاہ صاحب تھوڑی راگ دے وچ پی ٹی آئی دے خون دی بوتلاں لگی ہیں۔ یار میاں صاحب، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی تھی تو ایسے ہی اندھیرے تھے، آپ لوگوں نے 5 سال میں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، ہر پلیٹ فارم پہ اس کی تعریف کی۔ جب آپ گئے تو وہ اندھیرے بہت حد تک ختم ہو چکے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے۔ اب جب آپ آئے ہیں تو اس وقت اندھیرے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت یہ اندھیرے آپ کی وجہ سے ہیں تو آپ کے ہی دور میں نا، حل آپ نے ہی نکالنا ہے نا، یہ آپ نے اپنی چوائس سے حکومت لی ہے نا۔ ان حالات میں جو سب کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر حکومت تھامی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ذمہ داری لی ہے، مگر اب اس ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ حل بھی سامنے آئے نا۔ کیا بات ہے کہ آپ پنجابی کا بھی جملہ فٹ کیتا ہے۔ تو سوال تو آپ سے ہی ہوگا نا۔ شاہ صاحب سوال ضرور کریں، لیکن آپ قسم کھا کے آپ بتائیں لوگوں کو کہ جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے، کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ وہ میاں صاحب ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو غلطی پی ٹی آئی نے کی، اب سن لیں، یہ تنقید کرنے جا رہا ہوں، جو غلطی پہلے کھیلا تو میں جوس پہ انڈا ہے۔ نہیں، آپ پہ نہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے جا رہا ہوں کہ 3-3.5 سال وہ یہی کہتے رہے نا کہ جی پچھلی حکومتیں کھا گئیں، پچھلی حکومتیں لوٹ کر لے گئیں، پچھلی حکومتوں نے برباد کر دیا۔ لوگوں کو ایک آدھ مہینے کے بعد 2-4 بار سننے کے بعد اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا، ان کو سروکار اس سے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہی سوال آپ سے بھی ہوگا، آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں نے سن لیا کہ جی پی ٹی آئی نے بہت گڑبڑ کی، یہ سن لیا لوگوں نے، مگر اب یہی تھوڑی سنتے رہیں گے، اس کا حل دیں نا، لوگوں کو تو حل چاہیے۔ شاہ صاحب تنقید سے لوگوں کے چولہے نہیں جلتے، تنقید سے بجلی نہیں آتی، تنقید سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی، تنقید سے بجٹ نہیں بنتا، تنقید سے پیٹرول کی پرائس نیچے نہیں آتی، پچھلی حکومت پر تنقید سے ڈالر نیچے نہیں آتا، سٹاک مارکیٹ اوپر نہیں جاتی۔ ویورز یہاں لیتے ہیں 8-9 گھنٹے کی بریک کیونکہ اینکر میرے ہاتھوں میں نہیں۔ تو ہو گئی تنقید جتنی کرنی تھی، اب ان معاملات کا، ان مسائل کا حل پیش کریں۔ شاہ صاحب پیش کیا کریں؟ کر کے دکھائیں۔ کوئی اور سوال کو پھنسے آتے ہوئے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو 2000 روپے کی خطیر رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے، اس سے کیا بھلا ہوگا لوگوں؟ یہ جو آپ نے خطیر کا جو ترفنتنا بیچ میں فٹ کیا ہے، میں آپ کے صدقے جاؤں۔ منتنی شاہ صاحب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، مذکر مونس دا اور مونس مذکر دا کوئی پتہ نہیں چلتا ہو کہ نہیں۔ میاں صاحب شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2000 نہ کی بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ آدمی ذہین ہو 2000 سے زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، یہ وہ اصل صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو خون دیا۔ ابھی تو آپ برائی کر رہے تھے ان کی۔ وہ میرا سیاسی میں ہے۔ اچھا جی، کیا بنے گا جی 2000 سے؟ 2000 سے ایک پلازا کھڑا کروں گا، ہاں جی، اور بڑا لڑکا جو پڑھ رہا ہے
اس کو لندن بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے, اور بقایا جو پیسے بچ جائیں گے وہ بینک میں رکھوں گا, چھوٹے بچوں کو کام آئیں گے. بس اتنا ہی کروں گا 2000 سے. ماشاءاللہ آپ نے سارا انتظام کر لیا. پیچھے جی تھوڑے کول 1500 روپے بچے ہے. صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ صاحب سیرو تلنگن فلائی کر کے اچیاں نے گلاں تیرے یار دیاں. یہ تو سدھو موسے والے کا سانگ ہے, آپ نے اس کا ذکر کر دیا. میں نے تو شعر کہا ہے, میں کہڑا گانا گاتا. یہ جی وہ غریب سا واقعہ ہوا ہے, اتنا بڑا فنکار اور اتنی بڑی زیادتی. ہاں موت دیکھے کسی کا بھی مرڈر جو ہے وہ تو لازم بات ہے کہ زیادتی ہوتی ہے, اور ہمارا تو فلسفہ ہی یہی ہے کہیں بھی دنیا میں ہو, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. شاہ صاحب کیا آپ بھی سنتے تھے سدھو موسے والے کو؟ بھائی دیکھیے مریم صاحبہ, یہ جو ریپ میوزک ہے بنیادی طور پہ تو یہ امریکہ سے, ویسے تو افریقن امریکنز اس کو کیا کرتے تھے, اور یہ جانرا 70s سے امریکہ میں پاپولر ہونا شروع ہوا نیو یارک سے. تو ہمارے یہاں ابتدا میں اس جانرے کی روح کو نہیں سمجھا گیا. ریپ کرنے تو لگے, مگر جو ریپ کی اصل ساخت تھی, جو اصل اسٹرینتھ تھی, بیٹ اور اس کے اوپر پھر ورڈز, اس کو ہمارے یہاں دیر سے سمجھا گیا. تو ہمارے یہاں اس خطے میں جن 2-3 لوگوں نے ریپ کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے کہ بیٹ کے اوپر کس طرح سے بول بٹھانے ہیں, کیونکہ ریپ میں دھن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ریپ میں بیٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد رائمنگ ورڈز. تو ہمارے اس خطے میں جن لوگوں نے اس کو صحیح معنوں میں سمجھا, اس میں جو بڑے نام ہیں ان میں ایک نام ہے بوہیمیا کا. بوہیمیا کا ریپ بہت اچھا ہے. سدھو موسے والے نے یہ کیا, ریپ تو کیا, جوانوں کے لیے بھی کیا, جیسے کہ میاں صاحب نے جو گانا کوٹ کیا. ہاں سیرو تلنگن فلائی اوور دے تھلے ہوں اچیاں نے گلاں شہباز دی. میرا اپنا سیرو تلنگن فلائی کر کے اچیاں نے گلاں تیرے یار. اب یہ تو یوتھ کے لیے بنائی ہوئی چیزیں تھیں, مگر ان میں سدھو موسے والا جو ہے وہ اس لیے منفرد ہو گئے, ایکسل کر گئے, ان کے یہاں نا سوشیو پولیٹیکل اویئرنیس بہت تھی. اور اس جانرا کا ویسٹ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ بھی جو ریپر تھے نا, انہوں نے سوشیو پولیٹیکل ایشوز کو بہت یعنی کہ انکارپوریٹ کیا تھا ریپ میں. یہی کام موسے والا نے بھی کیا تھا. اس وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ بالکل جو کہتے ہیں نا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے دوسرے ریپرز کے مقابلے. اچھا سدھو موسے والے کا مزاج بھی بہت مختلف تھا. وہاں پر بھارت میں ان پر ایک الزام یہ لگتا رہا ہمیشہ کہ ان کے گانوں میں, ان کے ریپ میں ویپنز کا بہت ذکر آتا ہے, جو نوجوان نسل کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت ان پر اعتراض ہوتا رہا. آپ ان کے گانے سنیں نا تو گلاک کا, AK-47 کا اور دیگر ویپنز کا کثرت سے ذکر ملتا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ موصوف پر ایک کیس بھی ہو گیا تھا, مگر چونکہ منفرد آدمی تھے تو آرم ایکٹ کے تحت ان پر کیس ہوا, ٹھیک ہے, اور جو دفعہ لگائی گئی وہی دفعہ سنجے دت پر بھی لگی تھی. شاہ صاحب ان پر کیوں کیس ہو گیا تھا؟ بھئی یہ پولیس والوں کے ساتھ AK-47 چلا رہے تھے, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی, اس پر لوگوں نے شور مچایا, کیس بن گیا, تو موصوف نے اس کے اوپر باقاعدہ گانا بنا دیا. یہ گانا میں نے سنا ہوا ہے, گبرو دے نانا 47 جڑ گئی. جی ہاں, گبرو دے نال 47 جڑ گئی, کٹو کٹ سزا 5 سال وٹتے. گبرو دے کیس جڑا سمجھے ہاں گبرو دے کیس جڑا سنجے دت تھے, انہوں نے باقاعدہ گانا بنایا اور اس کو فخر سے پیش کیا. تو منفرد آدمی تھے. مگر سچی بات یہ ہے کہ جو سوشو پولیٹیکل اویئرنیس سدھو موسے والا میں تھی, مختلف انسان کی شخصیت کی جہتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس پوری لاٹ میں کسی میں نہیں. ان کا جو گیت ہے, وہ گیت آپ سنیں, وہ کیا ہے, وہ تو ایک پورا یعنی کہ اس پورے خطے کا, اس عہد کا جو نوحہ ہے وہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے. اچھا شاہ صاحب ایسا کیا ہے اس گانے میں؟ بیٹا میں آج کل کے اس وقت کی عکاسی کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب. مثال کے طور پہ فیس بک پہ جیسے ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے, اس پر اس نے بات کی. آپ مصرے دیکھیں, ایک ایک مصرے میں اس عہد کے مسائل بیان کیے تھے اس نے. اچھا مثلاً اسی گانے میں ایک مصرع ہے, کریں گا ترقی پت ہیٹ ملو گی. جو میں پرائم منسٹر بنیا کوئی مانے نہیں رہا. ایک جگہ اسی گانے میں کہتا ہے کہ اتھے فوٹو نہیں کھچاندا کوئی چم کر کے. میں نچدی پھراں چھم چھم کر. شاہ جی میں میاں صاحب نے ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور کیجیے. میاں صاحب میں ٹائم پٹاس ایک اخبار ہے ਉਹਦੀ طرفوں ہاں. کیا اخبار ہے ٹائم پٹاس, اخبار پٹاس پا کے کتے بھی چلا دے. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਬਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਇਹ? بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگ باں کر رہے ہیں, دل ملا اٹھے ہیں, بل بلا اٹھے ہیں, پریشان ہیں, پرسان حال کوئی نہیں ہے. میاں صاحب یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, اس کا حل بتائیں, وہ حل پوچھ رہے ہیں. یہی ہے حل ہی آ رہے ہیں, گاٹی مار دیں ہو, حل جان نہیں دیں. ہن دسو یہ حل کی ہے؟ اس کا حل میڈم نور جہاں کے گانے میں ہے. ان مسائل کا؟ جی ہاں. خدا کا خوف کریں میاں صاحب. آپ میں ثابت کروں گا, نہ ثابت ہوا ہے جو مرضی کہنا. اچھا کریں جی. مجھ سے پہلی سی حکومت
میرے محبوب ہیں. یا آپ ابھی سے شکست تسلیم کر رہے ہیں کیا؟ نہیں میں دھیان پوا رہا کہ صاحب ہی لگو صبر کرو پاں بھائی نہ کری جاؤ ٹاں ٹاں کرو ٹاں ٹاں کرو چھاں چھاں کرو صاحب لیکن آرام آرام بھی کرو اور تھوڑا ٹائم بھی دو اچھا میاں صاحب آپ سے گزارش کرنی تھی پلیز. کہ لوگ اتنے پریشان ہیں ان دنوں میں. وہ اچھی بات ہے حصے مزاح ہونا، مگر ہر چیز کا، ہر بات کا، ہر جملے کا، ہر کیفیت کا، ہیومر کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو تو سمجھائے نا، وہ اپنے کام پہ توجہ دیں. وہ مزاح پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں تقریر کے دوران. صاحب جس دن آپ اپنے مزاح نگاروں کی، اپنے کامیڈینز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ کا ملک ترقی کی راہوں پہ کام ہو جائے گا. وہ تو کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، مگر وزیر خزانہ تو اپنا کام کرے نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ذرا شرارت زیادہ کرتے ہیں. ایسے انہوں نے کیا سی تو بھائی اگر آپ نے اس طرح ہر پریس کانفرنس جوتے مارنی شروع کر دینی ہے کہ میں بجٹ ناصر مستانے کو پڑھا اور وہ اس بات پہ ایگری بھی ہو گئے. ویسے آپس کی گالے مفتاح صاحب مجبور ہیں. وہ کیسے؟ ایڈا خشک بجٹ ہے، بجٹ تو پہلے اور بجٹ تو بعد دو جگتاں نے بن دی ہیں. یہ علیحدہ گل ہے کہ جنیاں ایکیاں جگتاں کر دے نے انہوں نے ڈائریکٹ بجٹ سے آنا چاہیے. مفتاح اسماعیل کی کیا بات کر رہے ہیں آپ تقریر کر رہے ہوتے وہ تو آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے بلکہ ٹوکا بھی اس دن. This I have already told Miftah Ismail. Miftah, this is a very serious business. میں تقریر تو بعد مفتاح بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی اتنی سیریس بات چل رہی تھی میں نے آپ کو ٹوکا بھی آپ پھر بھی باز نہیں آئے. اچھا کر کے رہے سو پھر میں ایزی لوڈ میں کون دیا. ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. آپ سب لوگ بھی توجہ سے سنیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. اس شعر کا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کیا کاروان دیا تو جلیبیاں کھڑی ہیں کارواں بنتا گیا. اس شعر کا اس صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ اس حرکت کا اس صورتحال سے کیا تعلق؟ وہ تو میں رائم کر رہا تھا نا تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی ہل رہا تھا. یہ جو آپ رائم کر رہے تھے نا شکر ہے آپ نے ایسے رائم کیا کہیں ایسے رائم نہیں کرتے. صاحب آپ اب دیکھیں آپ دل پر لے گئے میری بات. میں پتہ نہیں کتنے لے گیا میں تو انداز صاحب آپ جیسے دانشور پڑھے لکھے لوگوں کو اس وقت حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے چلنا چاہیے تاکہ ملک استحکام کی طرف. نہیں ہم تو دیکھیں ہر گورنمنٹ کا یوں ساتھ دیتے ہیں کہ جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تنقید کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تنقید کرتے ہیں. تنقید کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں. کیڑا فلسفہ ہے. ارے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. تنقید سے آدمی اپنے آپ کو درست کرتا ہے. جب سم درست کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. میں صاحب لایا جو میں اقتدار چاہیا سانو سارے تنقید لگی. یہ خشک باتیں چھوڑیں. وہ حمزہ کا گانا سنا ہے کہ آج کل وائرل ہوا ہے وہ زندگی تو بے وفا ہے. ایک دن برائے گی. ہاں یہ تو حقیقت ہے. بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی. آپ کو کیسا لگا؟ آپ بتائیں نا آپ کو کیسا لگا. آپ تو خود بہت سر کی پہچان رکھتے ہیں. زندگی تو بے وفا ہے ایک دل ٹھکرائے گی. جیسے آپ گا رہے ہیں اس وقت اس سے تو بہرحال وہ بہتر تھا. کدی تھی حمزہ لو جاتے میرے لو میں صرف گانے کی بات کر رہا ہوں. حمزہ نے کیا ہے میں کہا برخوردار نہ تو میرے تو اچھا وزیر اعلیٰ بن سکنا ہے اور نہ میرے تو اچھا گائک. آپس کی گل ہے تھی حمزہ دے ایکسپریشن ویکھے نے انہوں اجے بھی یقین نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ویسے میں حمزہ نے پیغام پہنچایا سی کیا کہ جہاں گانا تو گایا ہے یہ فنکار تے گا سکتا ہے لیکن صاحب اقتدار نہیں گا سکتا. اچھا کیوں بھائی؟ وہ اس کے بول آپ نے سنے ہوں گے روتے ہوئے آتے ہیں سب ہنستا ہوا جو جائے گا. میں نے بول چینج کر دیے ہیں کہ ہنستے ہوئے اقتدار میں آتے ہیں سب اور ہنستا ہوا جو جائے گا جو جائے گا وہ مقدر کا سکندر جانے من کہلائے. اب اگر ہنستا ہوا جاتا کوئی نہیں نا اقتدار سے. تھوڑا بڑا ہنستا ہوا جائے. You can't go like that. آپ میرا گوگل دکھا لو
चचा जान वोट को इज्जत दे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣ। नाज़रीन से थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है शेरियात। और वही पिछली मरतबा हम एक शेर डिस्कस कर रहे थे और उसके शायर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर फिर बात कहीं से कहीं निकल गई। तो उसी शेर को दोबारा डिस्कस करते हैं। और वो शेर जिसके शायर को हमें ढूंढना है, वो शेर था, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ? किसे पता है? ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा भी चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इतने दिन का गैप था, तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने किसी से पूछ लिया होगा, किसी किताब से देख लिया होगा। तो पिछली बार शायद हमने 2.25 लाख का इनाम रखा, आज 50,000 का। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। नहीं नहीं, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਮੁੜ ਜਾ। चलिए आपने एक चीज नोट की है, पाशा इस सेगमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा ये बैक स्टेज तो मुझे काफ़ी शेर वेर सुनाता रहता है, पंजाबी की काफ़ी चीज़ें याद हैं। अच्छा जी, फिर कैमरा बैक स्टेज में चलिए। बादशाह सुना दो जो शेर तुम सुना रहे थे मुझे। दर्द रुकता नहीं एक पल भी। नहीं, वो जो पंजाबी वाला सुना रहे थे। अच्छा शेर वो नहीं सुना रहे आज, शेर वो बाद चो सुनाना है, ये अपनी प्रॉब्लम बयान कर रहे हैं। दर्द रुकता नहीं एक पल भी। किस बात की सजा मिल रही है? पता नहीं क्यों मेरे मगर लगे हुए हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये गाना पाशा दे वालिद साहब ने दी अम्मी ने सुनाया था। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही, मौत से पहले ही मर गए हम, चोट नजरों की ऐसी लगी। सुना दो पाशा पंजाबी वाला शेर। अच्छा पाशा हम सोच रहे थे मैं बड़ा हुंदा ना मैं उन्हें छड़ना नहीं सी। अच्छा अभी हम शेर की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को शेर तो याद हो गया ना। शायर का नाम बता तो दें, लेकिन शेर बड़ा खूंखार टाइप है। क्यों, क्या खूंखारी है? चीरा तो कतरा खून का ना निकला। नहीं, आप ऐसे ना पढ़े ना इसे, आप सॉफ्टनेस से पढ़े। जितने भी सॉफ्ट से पढ़े खून तो निकल नहीं है। नहीं, खून बहने में, लहू बहने में भी एक फर्क है। जैसे चोट है, जर्ब है, एक चोट लगती है महबूब की तरफ से, है वो भी चोट। शायद वो ज्यादातर महबूब पर चोट लग रही है। एक दुश्मन की तरफ से कोई जर्ब लगाई जाए, वाह, तो फर्क है। इसी तरह से दुश्मन की तलवार से वजूद कट गया तो जो खून बह रहा है उसकी तकलीफ और होगी, होगी तो मगर और होगी। मगर महबूब की किसी बात से, किसी बेवफाई से दिल फट गया है और जो खून बह निकला है उसकी तकलीफ और होगी। महबूब की बेवफाई से ना खून नहीं निकलता, दिल फट जाता है। अब खून बहने की जो कैफियत है उसको हजारों तरह से बांधा जा सकता है ना। गालिब क्या कहता है? चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। यानी कि जिन्ना मर्जी जख्म हो पता नहीं लगता। एक और जगह गालिब कहता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, वाह, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। शाह जी ने कितना सॉफ्ट किया और लगता पीपे जो बोल रहे लहू क्या है। अब जॉन साहब ने देखे कैसा ग्लैमराइज करके बांधा। लहू जी जी जी, तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग सदा में भी पुरकार ही रहो। यानी अगला मरण डे उधर दादा भैया। जॉन एलिया भी तो थे ना वो तो ठीक है, बेचारी मरण डे ही है बेचारी। ये शायर इंजी जोड़ जोड़ लेते ने शेर। चोट क्या लगी तेरे हाथ पे, शुरू हो गई इस बात से। तो जाहिल तुम एक मिसरा नहीं कह सकते। शाह जी आम बंदा तो टाई इंज लाਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਕਮ ਸਾਹਿਬ ਗਰਦਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੂੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਚੀਚੂ ਚਾਕਾ ਚਾਕਾ ਚਾਪਾ। एक बारी जल्दी च संटाई ला के गर्दन लाना भूल गए। अब आदम साहब ने बिल्कुल ही नया मजमून इससे निकाला। वो मूड में रहते थे ना, इसलिए वो नया ही मजबूत। ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। बात का खून क्यों करें,
इंसान का नहीं, बात का। बात का। बात का खून क्यों करें नाहक, वाह। आपको फुर्सत जवाब नहीं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा जी, मौजू पे आएं और शायर का नाम बताएं और 50,000 रुपए पाएं। सर मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बताइए। ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਟਾ। हाँ मुझे याद है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा साला है, ये गालिब है, ये मीर है, ये शायर कौन है, इसका घर में कब से आना जाना शुरू हुआ। अच्छा, जिस गल तो याददाश्त आती है वो भी कहती है मैं घर में हो क्या रहा है। वो साला फिर डांग मार के याददाश्त को आदत है। ये जावेद अख्तर का शेर है सर। इंडिया वाले। जी सर। इन शबाना आजमी ने सुनाया सर। 250 साल पुराना शेर है ये तकरीबन। जावेद साहब तो हयात हैं माशाल्लाह, 200-250 साल तो वैसे ही उनकी उम्र है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐ ਨਾ ਲਵੀਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। क्या सब कोई क्लू तो दें। सदफ साहिबा, ज़्यादातर इनके अशार ख़ास तरह का फ़िलोसॉफ़िकल रंग लिए होते हैं, यानी इनके मौज़ूआत में बहुत गहराई होती है। तो इन्होंने रोमानवी शेर कभी नहीं कहे? नहीं कहे हैं, मगर इनका असल मैदान जो था ना वो फ़लसफ़ा था। और जो रोमानवी शेर भी इनके तगड़े हैं, अच्छे हैं, वो वही अच्छे हैं जो इन्होंने अपने रंग में कहे, ख़ास फ़िलोसॉफ़िकल रंग में कहे। वाह। जो बहुत सामने के रोमानवी शेर कहे हैं वो यानी कि उस पाए के नहीं हैं। मसलन शाह जी, बस देखिए, अब इन्हीं का शेर है, इतना सादा है कि आपको गीत के मिसरे लगते हैं। अच्छा। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है। ਚਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਮਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं शाह जी, प्लीज अगर इसको आप चेंज कर लें, ऐ सनम जिसने तुझे सांड सी सूरत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी अल्लाह ने मुझको भी मोहब्बत दी। सादा है मगर बहरहाल। अब इन्हीं का एक और शेर देखिए। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है, मगर बहरहाल जिस पाए के इनके फलसफियाना शेर है उस पाए का ये नहीं है। बहरहाल उस्ताद आदमी थे, शेर तो कहेंगे तो अच्छा कहेंगे, कोई ना कोई तो नुक्ता उसमें होगा। आपकी नाजुक कमर पर बोझ पड़ता है, आपकी नाजुक कमर पर बोझ पड़ता है बहुत। नाजुक कमर है जी। आपको थोड़ी कह रहा हूँ, तो वैसे शेर सुना रहा हूँ कि आपकी नाजुक कमर पर बोझ पड़ता है बहुत। जरा बोरियां उठाने से इज्तनाब कीजिए। आपकी नाजुक कमर पर बोझ पड़ता है बहुत, बढ़ चले हैं हद से गेसू, कुछ इन्हें कम कीजिए। वो सब पुलिस ने होनी तो सारे शायर अंदर होने थे। यार, ये आप शायरों को दुआ दें इस खित्ते में की वजह से ना मुआशरे में घुटन कम है आज, और एक ख़ास तरह की कुशादगी जो है वो सोच में, अक्ल में, फहम में, इजहार में आपको मिलती है। लेकिन शरीर जिस तरह का ये शेर है ना, ये सुन के वैसे घुटन शुरू हो जाती है। नहीं, इसमें क्या है, शायर कह रहा है कि भाई कि महबूब इतना दुबला पतला है, इतना नाजुक है कि बालों का वजन भी उसके वजूद पर भारी पड़ रहा है। इसमें क्या है? आई लव यू शाह जी, क्या तुझे अपने पेटी भरा सेव किया? अच्छा जी, बताइए जी शायर का नाम और पाइए 50,000 रुपए इनाम। शाह जी आप अक्सर एक नाम लेते हैं, सफ़ी। किनका? सफ़ी साहब। मुसफ़ी कहना चाह रही हैं? जी मुसफ़ी साहब। हाँ जी, ये पाशा 2 है जी। मुसफ़ी इनके उस्ताद थे, उस्तादों में से थे, मगर मुसफ़ी का शेर नहीं। अच्छा। मुसफ़ी इनसे सीनियर थे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਊਂ। क्या जी कोई और क्लू दें। भाई इनकी पैदाइश हुई थी 1778 में और 1847 में, पाकिस्तान बनने से 100 बरस पहले, 1947 में पाकिस्तान बना, 1847 में इनका इंतकाल हो गया। क्या जी मैं तो सीधा सीधा क्लू मांग रही थी। ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 50,000 ਮੰਗਣਾ। क्या जी कोई ऐसा क्लू बताएं कि आदमी फौरन पहुंच जाए। अच्छा, देखें, आग होती ना, आग, फायर, वो इनके नाम का हिस्सा है। ख्वाजा हैदर अली आतिश जी, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर। 50,000 रुपया ले तो सारियां ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकले। ख्वाजा हैदर अली आतिश। और शेर तो अड़ते बिल्कुल माफक आता है। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। चलो उन्होंने ब्रेक ले लिया, नाम भी गया। नहीं, वो तय हो गया था, ब्रेक क्या। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का,
اور آج جو پہلی خبر میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے برطانیہ سے. ابھی دیکھیے اس خبر کو شامل کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہی خواتین کے حقوق پر بہت بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت لمبا سفر ابھی ہمیں طے کرنا ہے. تو مردوں کے حقوق کے حوالے سے ذرا کم بات ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو بہت ہی کم بات ہوتی ہے, اگر ہو بھی تو بعض اوقات ہنسی مذاق میں اسے اڑا دیا جاتا ہے. مرد طبقہ ہمارے یہاں طاقتور ہے بھی, پوری دنیا میں ہے, ہمارے یہاں اور بھی طاقتور ہے. اب برطانوی عدالت کے سامنے ایک کیس آیا ہے اور اس کیس کا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. واہ. کیس یہ ہے کہ ایک 64 سالہ شخص ہے, اس کا نام ہے ٹونی, اور اس نے عدالت میں کیس دائر کیا کہ بھئی اس کا جو ساتھی ہے جو ورک پلیس پہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہ اسے موٹا اور گنجا کہتا ہے. خاص طور پہ اس کا اعتراض جو تھا وہ گنجے پن پر تھا کہ یہ مجھے گنجا گنجا کہہ کے بلاتا ہے. تو عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, مقامی عدالت ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اپنے کسی ساتھی کو گنجا کہنا جو ہے یہ بالکل بے ضرر مذاق نہیں ہے. یہ ضرر نہیں ہے. نو بالکل بے ضرر مذاق نہیں ہے, بلکہ یہ جنسی ہراسانی کے زمرے میں آئے گا. اچھا شکر ہے برطانیہ چ نہیں رہتے. نہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اچھا نہیں میں کہتا پاشے کو خوش ہونا چاہیے. پاشے کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. اچھا شکر ہے انہیں اس گل کا نہیں پتا وہ ستا ہے. اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بالوں والا اور بالوں کی خواہش ہونا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے, آج کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی جی میں اس دن پڑھ رہا تھا مغلز کے بارے میں, وہ شہریار جو تھا نا وہ جس سے میرا اختلاف تھا. ہاں یہ شاہجہان بنتا ہے نا. اچھا سیگمنٹ ختم ہو گیا, انہیں اختلاف برقرار رکھے. اچھا یہ باقاعدہ اس کیریکٹر میں جا چکے ہیں. وہ ایک گھر جا کے دروازہ تو نہیں کھڑکاندا, کہندا تک لیا. یہ تو اس دن دا بینا نو ممتاز کہی جا رہے. شہریار جو تھا وہ ایک زمانے میں لاہور میں اپنے بالوں کا علاج کروا رہا تھا. جی اس دور میں جی اس دور یعنی تقریباً 400 برس پرانی بات ہے. شہزادوں کو فکر ہوتی تھی اپنے بالوں کی. وہ شہزادے دے بال بھی مغل سلطنت میں رہ گئے سر. اس زمانے میں تو خیر عروج پہ تھی. اچھا جی. ہاں تو اس کے بعد یعنی کہ شاہجہان پھر اورنگزیب کے جو تقریباً 50 برس, پھر اس کے بعد پھر سوال جو ہے مغلوں کے زیادہ تر بال جو ہے نا شاہ جی وہ کیپ پہننے کی وجہ سے بھی خراب ہوئے ہیں. یہ تو شہزادہ نہیں لگتا, لگ رہے ہیں لیکن سپاں والا. اچھا میں آپ کو بتاؤں بہت سارے شہزادوں کے بارے میں, بادشاہوں کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ وہ بے پناہ خوبصورت اور وجیح ہوتے تھے. میں وجی نہیں ہوں, تو وجی ویگنر کا. میں آپ پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں کہہ رہا, اور آپ اچھے ہیں ماشاءاللہ. اچھا شاہ جی نا ایتھے بیٹھ کے نا تے برطانیہ تے قانون کو ڈرے بیٹھے. نہیں یار اس میں کسی قانون کی بات نہیں ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور یہ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقتاً مجھے بہت کم لوگ برے لگتے ہیں. آپ یقین میں آپ کو یہی کتنا ہی کالا رنگ کیوں نہ ہو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا معیار ہے. جی کالا رنگ خوبصورتی میں نہیں آتا, موٹے ہوں خوبصورتی میں نہیں آتے, چپٹی ناک خوبصورتی میں نہیں آتی, بڑے کان خوبصورتی میں نہیں آتے. میں کبھی ایسے انسان کو نہیں, بہت بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا. لیکن آپ نے جو کہا ہے نا وہ سب کچھ ہراسمنٹ میں آتا ہے. اگر میں کسی کو تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا جو معیار ہے حسن کا, تو جس بنیاد پر کسی کو بدصورت کہا جاتا ہے میرے نزدیک وہ بالکل بدصورتی کا معیار ہے. کردار جو ہے نا لوگوں کا وہ بعض اوقات اریٹیٹ کرتا ہے, تنگ کرتا ہے. تو وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے چہرے ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپس میں محبت کی شادی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد بعض اوقات حسن ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد جب ریلیشن شپ میں اختلاف ہو جاتا ہے, حالانکہ کسی لڑکی کا یا لڑکے کا دلہا دلہن کا وہ حسن برقرار ہوتا ہے, بعض اوقات سال بعد اختلاف ہو گیا, 2 سال بعد اختلاف ہو گیا, کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی ہوتی ظاہری طور پہ, اس کے باوجود محبت نفرت میں بدل چکی ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی ظاہری حیثیت برقرار ہے, وہ آج بھی اتنا ہی حسین ہے, مگر اس کے کردار نے, جو بھی اس کے رویے تھے, اختلافات نے اس حسن کو بدصورتی میں بدل دیا, اس لیے بدصورت لگنے لگا. تو ہم غور نہیں کرتے, ورنہ ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ان کے حسن کی وجہ سے نہیں, ان کے کردار کی وجہ سے, کوئی اور چیزوں کی وجہ سے محبت کر رہے ہو. کیا بات. کتنے دوست ہوں گے آپ لوگوں کے جو دنیاوی معیار ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں جو حسن کا, ان کے بغیر شامیں گزارنا مشکل ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی شامیں گزارتا جی میری بیگم بھی مجھے بدصورت سمجھتی تھی. ویری سیڈ. نہیں ارے میں تو ہمدردی جتا رہا ہوں, حمایت کر رہا ہوں تمہاری. آپ وہ چاہتا ہے نا آپ اس کی حمایت نہ کریں. میری بیوی میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی,
कभी काला कभी मोटा कहती थी। ओहो, मैंने उससे इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया कि वो बेचारी फौत हो गई। क्या कहना चाह रहे थे? वो ऐसे डर तो इतना मोहब्बत नहीं सी करता, ये मोहब्बत ना करता ते आज बेचारी वो जिंदा होती। है जी, अब वो मुझे प्यार से शाहरुख खान बोलती है। क्योंकि उन्होंने ये नाल नाल शाहरुख ना भी नफरत हो गई। तो बात ये है कि असल में किरदार ही सब कुछ होता है, क्यों भी ना? चल वे गंजिया चुप कर। है जी, अभी इसने मेरा हुस्न सलूक नहीं देखा। और तेरा हुस्न सलूक कोई भी नहीं देख सकता। एक दिन अचानक मेरे सामने इंज कर गया, मैं इहदा हुस्न सलूक वेख के मैं बेहोश हो गया। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।